اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ شیروں کے چنگل میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ لیکن قبل اس سے ہم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات زندگی کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، جو اپنے زمانہ میں بڑا معزز اور صاحب حشمت تصور کیا جاتا تھا۔ آپ کے اجداد میں سے شیخ شہاب الدین احمد المعروف فرخ شاہ کا نام بہت قابل ذکر ہے، جو اپنے عہد میں کابل کے فرما روا تھے۔ ان کے عہد حکومت میں سلطنت کابل کو بہت عروج حاصل ہوا، مگر بعد میں ان کی حکومت سبکتگین کے ہاتھوں ختم ہوئی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاندانی تعلق فرخ شاہ کی اولاد ہی سے ہے۔ ان کا اسم گرامی حضرت شیخ قاضی شعیب تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی شعیب اپنے خاندان کے ساتھ کابل میں بڑے امن اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، مگر 6 صدی ہجری کے وسط میں وہاں غزنی قبائل کے چھاپے شروع ہو گئے اور کابل میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اس بے سکونی کے پیش نظر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا حضرت قاضی شعیب سن 552 ہجری بمطابق سن 1157 میں کابل سے ہجرت کر کے لاہور میں قیام پذیر ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کیا۔ ان کے ساتھ ان کے 3 لڑکے اور خاندان کے دیگر افراد بھی تھے۔ لاہور میں کچھ وقت گزارنے کے بعد قاضی شعیب قصور تشریف لائے۔ شہر قصور کے قاضی نے آپ کا خیر مقدم کیا اور سلطان وقت سے آپ کے حسب و نسب اور اہلیت و صلاحیت کے بارے میں کلمات خیر سے ذکر کیا۔ اس وقت لاہور کے علاقہ پر غزنوی حکمران برسر اقتدار تھے، چنانچہ لاہور کی جانب سے قاضی شعیب کو کوتھوال کے علاقے کا قاضی مقرر کیا گیا۔ کوتھوال کا قصبہ دریائے ستلج کے کنارے مہارا اور پاکپٹن شریف کے درمیان میں واقع ہے۔ آج کل ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام چاولی مشائخ ہے، وہ یہاں پر آباد ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحیثیت قاضی علاقہ فرائض سر انجام دیے۔ آپ کے 3 صاحبزادوں میں قاضی جمال الدین سلیمان اور درمیانے شیخ عبداللہ اور چھوٹے شیخ سعد حاجی تھے۔ حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم قاضی شعیب کی طرح بڑے عالم اور فاضل تھے۔ اپنے والد محترم کے وصال کے بعد جمال الدین سلیمان قاضی کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ اسی دور میں ایک اور معزز خاندان بھی نوا کابل سے ہجرت کر کے قصبہ کروڑ لال عیسن ضلع لیا پنجاب میں آ کر مقیم ہوا۔ اس کے سربراہ مولانا وجیہ الدین خجندی تھے۔ وہ ایک انتہائی عالم اور عابد و زاہد بزرگ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی ایک صاحبزادی کرسم یا قریشم خاتون تھی۔ خواجہ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولانا وجیہ الدین خجندی سے اپنے فرزند حضرت سلیمان کے لیے بی بی کرسم خاتون کے رشتہ کی درخواست کی۔ مولانا خجندی فوراً رضامند ہو گئے اور اس طرح خواجہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بی بی کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کا عقد نکاح عمل میں آیا۔ حضرت بی بی کرسم خاتون ہی وہ پاک باز عورت ہیں جنہیں شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت بی بی کرسم خاتون بڑی زاہدہ اور عابدہ تھی۔ کثرت عبادت کی بنا پر آپ کی اکثر دعائیں بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوتی تھیں، اس لیے آپ مستجاب الدعاءات تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی ہستی تھی۔ اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت بی بی کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد میں مشغول تھی کہ ایک چور گھر میں گھس آیا۔ بی بی صاحبہ کی نظر اس پر پڑی تو فی الفور نور بصیرت سے وہ محروم ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ اب اس نے گریہ و زاری کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، جس نیک بخت کی دہشت اور بد دعا سے میری بینائی سلب ہوئی ہے، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بینائی پھر واپس آ جائے تو میں عمر بھر چوری نہ کروں
کروں گا۔ حضرت بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی فریاد اور گریہ و زاری پر رحم آ گیا اور بارگاہ الہی میں اس کی بینائی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور چور کی بصارت واپس ہو گئی۔ اسی وقت بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں وہ گرا، معافی مانگ کر رخصت ہوا۔ صبح کو اپنے اہل و عیال کے ہمراہ بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اہل و عیال سمیت مشرفہ بے اسلام ہوا۔ حضرت بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قبول اسلام کے بعد کثرت مجاہدات اور ریاضات کی بدولت درجہ ولایت حاصل کر لیا۔ اسے خاندان خواجہ شعیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے چاولے مشائخ کا لقب عطا ہوا اور قصبہ کوتھوال بھی اسی کے نام پر چاولہ یا چاولہ مشائخ مشہور ہو گیا۔ حضرت خواجہ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ سلیمان اور بی بی کرسم خاتون کے مزارات آج اسی قصبہ میں موجود ہیں۔ شیخ العالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ بی بی کرسم خاتون نے بیٹے کی تربیت اس طرح کی کہ بیٹا ولی اور خدا شناس ہو گیا۔ بی بی کرسم خاتون پوری رات عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کم سنی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی نگہداشت اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کی والدہ بی بی کرسم خاتون پر آ گئی۔ بی بی صاحبہ نے نہایت توجہ اور محنت سے اپنے صاحبزادے کی پرورش کی۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی بچے تھے کہ ان کی والدہ عبادت کی ترغیب کے لیے روزانہ ان کی جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی تھیں اور کہتی تھیں، بیٹا جو بچے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں انہیں روزانہ جائے نماز کے نیچے سے شکر ملتی ہے۔ ایک دن والدہ صاحبہ شکر کی پڑیا رکھنا بھول گئیں۔ جب انہیں خیال آیا تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ چکے تھے۔ انہوں نے دریافت کیا، بیٹا تم نے نماز ادا کر لی؟ بابا صاحب نے ادب سے فرمایا، جی اماں جان میں نے نماز ادا کر لی ہے اور شکر بھی کھا لی ہے۔ یہ حال دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ بچے کے اندر یقین کا نور پیدا ہو گیا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے لطف و اکرام بھی حاصل ہے۔ اسی دن سے انہوں نے اپنے بیٹے کو مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنا شروع کر دیا۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاک پٹن میں تشریف فرما تھے کہ ایک دن شیخ نجیب الدین متوکل کو بلایا اور یہ فریضہ سونپا کہ والدہ صاحبہ کو پاک پٹن لے آئیں۔ شیخ نجیب الدین بی بی کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر پاک پٹن کی طرف عازم سفر ہوئے۔ دوران سفر آرام کی غرض سے ایک درخت کے نیچے ٹھہرے۔ شیخ نجیب الدین پانی لینے کے لیے قریبی علاقہ میں چلے گئے۔ واپس آئے تو بیوی صاحبہ کو موجود نہ پایا۔ حیرانی اور اضطراب کے عالم میں ادھر ادھر تلاش کیا لیکن کہیں پتہ نہ چلا۔ جب کوشش ناکام ہو گئی تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ بھائی والدہ صاحبہ گم ہو گئی ہیں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کھانا تیار کرو اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ ایک مدت گزرنے کے بعد شیخ نجیب الدین متوکل کا گزر پھر اس علاقہ سے ہوا جہاں بی بی کرسم رحمۃ اللہ علیہ لاپتہ ہو گئی تھی۔ ایک جگہ شیخ نجیب الدین کو چند انسانی ہڈیاں دکھائی دی۔ بعض قرائن سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بی بی کرسم خاتون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی درندے یعنی شیر یا چیتے وغیرہ نے حملہ کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ خیال آتے ہی انہوں نے ہڈیاں جمع کی اور ایک تھیلے میں رکھ کے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور فرمایا، بھائی یہ اماں جان کی ہڈیاں معلوم ہوتی ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب تھیلی کو کھولا اس میں سے رنگ برنگے پھول برآمد ہوئے اور وہ ہڈیاں غائب ہو چکی تھی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو رواں ہو گئے۔ وہیں پر چاولی مشائخ میں ہی ان پھولوں یا ہڈیوں کو دفنا دیا گیا اور وہاں پر ایک مزار تعمیر کیا گیا جو آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چاولی مشائخ میں موجود ہے۔ حضرت بی بی کرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت و دانائی کے وہ مراتب حاصل کیے جو شاید بہت کم لوگوں کے نصیب میں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔